ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے سے ایک عورت ننگے سر روتی ہوئی گزری۔ یہ نمازی سلام پھیر کر اس عورت پر بڑا ہی ناراض ہوا، کہنے لگا او کم بخت، تجھے شرم نہیں آتی اور تو دھیان نہیں کرتی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے ننگے سر سے گزر گئی، اور کھلا چہرہ ہے، ننگے تیرے بال ہیں، نمازی کے آگے گزرتے ہوئے کچھ تو تجھے شرم آنی چاہیے تھی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی، معافی مانگ کر کہنے لگی کہ صاحب وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہی محبت کیا کرتی تھی، اپنے خامد کے ساتھ عشق کیا کرتی تھی، مگر افسوس آج شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس وقت میں غم زدہ ہو کر جا رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اپنے شوہر کے عشق میں فنا ہو کر طلاق کی حالت میں میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر افسوس میں حیران ہوں اس بات پر کہ میں خامد کی محبت میں اس قدر فنا ہو گئی، میں خامد کے عشق میں اس قدر گرفتار ہو گئی کہ مجھے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے نماز میں ہو دیکھ مجھے رہے ہو، کھڑے نماز میں ہو دیکھ میرا چہرہ رہے ہو، میرے ننگے سر کے بال دیکھ رہے ہو، کھڑے اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہو دیکھتے میرے ننگے سر کے بالوں کو ہو، اور نادان تو اللہ سے اتنی محبت بھی نہ کر سکا جتنی میں اپنی شوہر سے کرتی ہوں۔ پھر وہ عورت اپنا سر پیٹنے لگی، کہنے لگی ہائے جتنا عشق میں نے دنیا میں رہنے والے ایک انسان سے کیا ہے، کاش کہ اتنا عشق میں اپنے کریم رب سے کر لیتی، دنیا میں بھی سکون میں رہتی، آخرت میں بھی سکون میں رہتی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ نادان کھڑے اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہو دیکھتے میرے ننگے سر کے بالوں کو ہو۔ کہتے ہیں ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر کوئی نیچے کی منزل پر نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اوپر کی منزل پر ہمارا کوئی نام لے لے تو ہمیں نماز کی حالت میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام کس نے لیا ہے، ہمارے بارے میں کس قدر باتیں ہو رہی ہیں۔ نماز میں بھی خالص بن جاؤ، محبت میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ اور معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ جب تم محبت میں، پیار میں، عشق میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ میرا اللہ خود فرمائے گا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے اب تم میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یا حضرت جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، جب انسان خود کو دوسرے سے اعلیٰ تر سمجھنے لگتا ہے، یا حضرت میں ایسے انسان پر غالب آ جاتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا یا حضرت میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتا کے جا رہا ہوں جن سے آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیطان کہنے لگا یا حضرت ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ نہ بیٹھنا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہی ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسری بات اللہ سے جو عہد کرنا فوراً ہی پورا کرنا، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے تو میں اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، وہ عہد پورا نہیں کرنے دیتا۔ تیسری بات جو صدقہ نکالا کرو فوراً ہی دے دیا کرو، فوراً ہی جاری کر دیا کرو، اس لیے کہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اسے جاری نہیں کرتا تو میں ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں اور صدقہ آگے دینے نہیں دیتا۔ یہ 3 باتیں کہہ کر شیطان آگے چل دیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک دم چیخو پکار کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، کہتا ہائے افسوس ہائے افسوس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان تجھے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں چیخ رہا ہے، کیوں افسوس کر رہا ہے؟ کہتا ہے ہائے میں نے اپنی راز کی باتیں آپ کو بتا دی کہ اب تم بنی آدم کو ڈرائے گا، دھمکائے گا کہ وہ ان 3 کمیوں سے باز آ جائیں گے اور میں ان پر حملہ آور نہیں ہو سکوں گا۔ جوانو تم نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا ہے نا اسے نکال دو، اس شیطان کو گرفتار کر لو نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے گا، اس شیطان کو مار دو نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کسی گاؤں سے گزر ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت یہاں ایک دھوبی ہے وہ ہم سب کے کپڑے چرا لیتا ہے، اس بدبخت نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دھوبی کو جلد ہی ہلاک کر دے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ دھوبی اس وقت کہاں ہے تو لوگوں نے کہا وہ فلاں جگہ کپڑے دھونے گیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ جو تیری مخلوق کو تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے تو اسے ہلاک ہی کر دے۔ دعا کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آج سے تمہاری پریشانی ختم، وہ کم وقت آج ہی مر جائے گا، آج زندہ واپس ہرگز نہیں آئے گا۔ لوگوں نے کہا چلو شکر ہے آج وہ مجھے مر جائے گا، روزانہ کی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ جب شام ہوئی تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دھوبی صحیح سلامت زندہ اپنے گھر واپس آ گیا ہے۔ لوگ گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کم بخت کو ہلاک ہی کر دے، مار ہی دے، وہ تو زندہ صحیح سلامت گھر آ گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی آخر اللہ نے آپ کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں اس دھوبی کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا اے بندے آج تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے ہمیں بتائیں۔ اس دھوبی نے کہا اے اللہ کے نبی آج جب میں کپڑے دھونے گیا تو ساتھ میں 3 روٹیاں لے کے گیا، میں جا ہی رہا تھا راستے میں سے ایک فقیر آیا، اس نے کہا میاں 2 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دے دو۔ میں نے ایک روٹی نکالی اس بھوکے فقیر کو دے دی، اس بھوکے فقیر نے ایک روٹی لے کر دعا کی کہ یا اللہ جس طرح یہ دھوبی لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے اسی طرح تو اس کا دل صاف کر دے۔ میں نے دوسری روٹی نکالی وہ بھی دے دی، دوسری روٹی لے کر اس فقیر نے دعا کی کہ یا اللہ اسے سب بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ پھر میں نے تیسری روٹی نکالی وہ بھی اس فقیر کو دے دی۔ اب اس فقیر نے تیسری روٹی لے کر دعا کی یا اللہ اس کو جنت عطا کر دینا۔ اس کے بعد میرے اللہ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، کہا جاؤ میرے نبی کو کہو کہ وہ اس دھوبی کو کہے کہ اپنے کپڑوں والی گٹھڑی کھولے۔ جب گٹھڑی کھولی گئی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا۔ سانپ کو دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے اے سانپ آخر تو نے اس دھوبی کو مارا کیوں نہیں؟ عرض کی اے اللہ کے نبی میں نے تو کافی کوشش کی ہے کہ اس دھوبی کو کاٹوں، لیکن وہ 3 روٹیاں جو اس نے اللہ کے نام پہ فقیر کو دی تھی میں کیا کروں، وہ 3 روٹیاں آ کر میرا منہ ہی بند کر دیتی تھی، ان 3 روٹیوں نے میرا منہ بند کر دیا، اس لیے میں اس دھوبی کو نہ کاٹ سکا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے دھوبی خدا کے بندے خدا نے تیرے سب گناہوں کو بخش دیا ہے اور آئندہ ہر قسم کے گناہ سے تو بھی بچ جا، آئندہ تو نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، خدا کی مخلوق کو تو نے پریشان نہیں کرنا۔ فقیر کو دی اللہ کے نام پر 3 روٹیوں نے انسان کی جان بچا دی۔ جب شیطان نے کہا یا اللہ میں اولاد آدم کو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف حملے کروں گا، یہ سن کر فرشتے حیران و پریشان ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا فرشتو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ اب تو اولاد آدم کے لیے بڑی ہی مشکل سی بن گئی ہے کہ وہ اس شیطان مردود کے ہتھ کنڈوں سے کیسے بچ سکیں گے۔ یہ سن کر میرے اللہ نے فرمایا فرشتو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس شیطان نے 4 سمتوں کا نام لیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں 4 سمتوں کا نام لیا ہے، مگر یہ نادان اوپر اور نیچے والی سمت بھول گیا ہے۔ فرشتو جب میرا بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر غلطیوں اور خطاؤں سے شرمندہ ہو کر میرے دروازے پہ آئے گا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جب دونوں ہاتھ اٹھائے گا، جبکہ اوپر والی سمت سے اوپر والے راستے سے شیطان حملہ آور نہیں ہو سکے گا، فرشتو گواہ رہنا ابھی میرے گنہگار بندے کے دونوں ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، میں ان کے گناہ پہلے معاف کر دوں گا۔ اور ہاں فرشتو جب کبھی میرا بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر میرے دروازے پہ آئے گا، میری چوکھٹ پہ آئے گا، گناہوں کی بخشش کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھے گا، جبکہ میرا گنہگار بندہ اپنا سر نیچے کی سمت پہ جھکائے گا اور شیطان نیچے کے راستے سے حملہ آور نہیں ہو سکے گا، فرشتو پھر گواہ رہنا ابھی میرا بندہ سجدے سے اپنا سر اٹھائے گا نہیں، میں ان کے گناہ پہلے معاف کر دوں۔ جوانو آگے پیچھے دائیں بائیں
جائیں تو شیطان نے گھیرا ہوا ہے. یاد رکھنا اوپر اور نیچے والی سمت ابھی محفوظ ہیں. شیطان نہ اوپر کو حملہ کر سکتا ہے نہ نیچے حملہ کر سکتا ہے. شیطان نہ ہمیں توبہ کرنے کو روک سکتا ہے اور نہ ہی سجدہ کرنے کو روک سکتا ہے. اگر تم جان بوجھ کر رک جاؤ تو یہ بھی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. اس لیے آج ہی اپنے پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ آ کر اپنا سر سجدے میں رکھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں. اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں, توبہ کی بھیک مانگیں, توبہ کی بھیک مانگ کر اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیں. میرا اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو شخص توبہ کرتا ہے. میرا اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو شخص سجدہ کرتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. جوانو, شیطان انسان کا کھلا دشمن. ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو مجمع کے سامنے میں سے ایک شخص گزرا. موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کل مر جائے گا, یہ کل مر جائے گا, اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے. اسی مجمع میں سے اس شخص کا ایک دوست بیٹھا تھا. یہ دوست اٹھا, دوڑ کر گیا اس کے پاس. میاں تیرے لیے ایک بری خبر ہے. اس نے کہا کون سی خبر؟ کہا تیری زندگی کا آج آخری دن ہے, تو کل مر جائے گا. کہا موسیٰ اللہ کا نبی ہے, اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے. موسیٰ نے کہا تو کل مر جائے گا. میاں تو نے کل مر جانا ہے, آج کا دن ہے, تیرے پاس جو کھانا ہے کھا لے, جو پینا ہے پی لے. اس نے کہا میاں تیری مہربانی ہے, تو نے مجھے موت سے آگاہ کیا ہے, لہذا اب میں بندوبست کر لیتا ہوں. اب یہ شخص موت کی بری خبر سن کر اپنے گھر گیا. غلاموں کو کہا کہ جتنا بھی میرا اناج گندم پڑا ہے باہر نکالو. اب ساری گندم باہر نکل آئی, اناج باہر نکل آیا, خزانہ باہر نکل آیا. اب اس شخص نے کہا غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو اعلان کرو کہ وہ آئیں, اپنی اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ لے جائیں. غریب آ گئے, یتیم آ گئے, مسکین آ گئے. اب اپنی ہاتھوں کی کمائی آنکھوں کے سامنے لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں. یہ شخص سورج کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی غروب ہوا اور آج ہی میں مر جاؤں گا, آج میری زندگی کا آخری دن ہے. ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, سورج غروب ہو گیا, ابھی موت کا فرشتہ نہ آیا. اب یہ جو خبر دینے والا شخص تھا یہ صبح سویرے گھر سے نکلا کہ میں جاؤں, میرا دوست مر گیا ہوگا, جا کے اس کو غسل دوں, اس کا جنازہ پڑھاؤں, اس کی تدفین کروں. وہ گھر سے باہر نکلا, آیا اس مرنے والے دوست کے گھر دستک دی. یہ مرنے والا دوست خود اٹھا, اس نے دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا. او میاں تو نے تو کل مر جانا تھا. ہاں جی میں تو زندہ ہوں, دیکھ لو تیرے سامنے نہیں. اس نے کہا پھر آج چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ دونوں شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. اس نے کہا حضرت آپ ہی نے تو کل کہا تھا کہ یہ کل مر جائے گا, ابھی تک یہ مرا تو نہیں ہے, ابھی تک تو یہ زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کیو میرے کریم رب تو نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ یہ شخص کل مر جائے گا, ابھی تک یہ مرا نہیں ہے. غیب سے آواز آئی موسیٰ یہ کل مرنے ہی والا تھا, لیکن جب اس نے اعلان کیا کہ میرا سارا خزانہ باہر نکالو, اناج گندم باہر نکالو, یتیموں کو بلاؤ, مسکینوں کو بلاؤ, اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دو, تو اے موسیٰ ایک یتیم بچہ آیا, اس نے اس کے گھر سے تھوڑی سی گندم اٹھائی, گٹڑی بنا کے سر پہ رکھ کے جا رہا تھا. جاتے جاتے اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا, یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. موسیٰ مجھے حیا آتی ہے, بندہ میری مخلوق کی خدمت کرے میں اسے لمبی عمر نہ دوں. موسیٰ اس بچے کی دعا کے صدقے میں نے اس کی 100 سال عمر لمبی کر دی.